آپ اگر جڑاوالا سے نکلیں تو 25 کلومیٹر بعد روڈالا کا چھوٹا سا قصبہ آ جاتا ہے۔ روڈالا میں سڑک کے کنارے ایک موچی 40 سال سے لوگوں کے جوتے مرمت کر رہا ہے۔ اس کا نام منور شکیل ہے اور یہ خاندانی موچی ہے۔ والد چک 280 منج میں جوتے بناتا تھا۔ منور اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ 13 سال کا بچہ تھا، والد فوت ہو گیا اور بچے کے کندھوں پر والدہ اور 2 بہنوں کا بوجھ آ گرا۔ منور نے والد کے اوزار لیے 2 کلومیٹر پیدل چل کر روڈالا پہنچا اور سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ یہ آدھا دن بیٹھا رہا۔ دوپہر کے وقت ایک سائیکل سوار نے اپنا خصہ اس کے حوالے کیا۔ منور نے جوتا ریپیئر کر دیا۔ اس کی پہلی کمائی چونی تھی۔ پھر چل سو چل، یہ 39 برسوں سے اسی جگہ بیٹھ کر جوتے مرمت کر رہا ہے۔ 40 برسوں میں دنیا بدل گئی لیکن یہ صرف جوتے مرمت کرتا رہا۔ اس کے پاس دوسرا آپشن تھا بھی کیا؟ تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہنر صرف ایک تھا، جوتے مرمت کرنا۔ گاؤں چھوٹا تھا اور اس میں بھی یہ ذات کا موچی تھا۔ زمین جائیداد تھی نہیں، ماں اور 2 بے بس بہنیں ذمہ داری تھی۔ لہٰذا منور شکیل اگر جوتے نہ گانٹتا تو کیا کرتا؟ وہ لگا رہا۔ یہ ایک عام سی کہانی ہے۔ ایسی کہانیاں اس ملک میں لاکھوں بلکہ کروڑوں ہیں۔ آپ کسی شہر، کسی قصبے یا کسی گاؤں میں چلے جائیں، آپ کو کروڑوں منور شکیل مل جائیں گے، اور یہ سب انہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ لیکن منور شکیل کی کہانی میں ایک ٹوئسٹ بھی ہے، اور یہ ٹوئسٹ اس کالم کی بنیاد بنا۔ منور شکیل کو بچپن سے شاعری کی لت لگ گئی۔ یہ پنجابی شاعروں کو پڑھتا اور سنتا تھا۔ سننے اور پڑھنے کے اس عمل کے دوران اس نے تک بندی شروع کر دی۔ یہ مختلف بحروں میں شعر کہنے لگا۔ پڑھا لکھا نہیں تھا، کتابیں خریدنے کی استطاعت بھی نہیں تھی، اور شعروں کی تصحیح کرنے والا کوئی استاد بھی نہیں تھا، لیکن یہ اس کے باوجود لگا رہا۔ اس نے ہمت نہ ہاری۔ کائنات کی 11 بڑے رازوں میں سے ایک راز طالب کے مطلوب سے ملاقات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، تمہیں وہ مل کر رہتا ہے جس کی تم صحیح کرتے ہو۔ الکیمیسٹ میں بھی چڑھاوا ہے کو یہی بتایا جاتا ہے، تم جب خلوص نیت سے کسی چیز کی تمنا کرتے ہو تو پوری کائنات اس کے حصول کی سازش میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ منور شکیل کی نیت نیک تھی اور ارادہ بھی پختہ، لہٰذا پھر ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے اس کی ٹریننگ شروع کر دی۔ یہ چک 282 کے ہیڈ ماسٹر بشیر حامد تھے۔ یہ پڑھے لکھے بھی تھے، شاعر بھی تھے اور درد دل بھی رکھتے تھے۔ یہ اچانک منور شکیل سے ٹکرائے اور پھر کائنات کی سازش کا حصہ بن گئے۔ منور شکیل اب جوتے گانٹتا تھا، شعر کہتا تھا، اور ماسٹر بشیر حامد ان شعروں کی اصلاح کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ منور شکیل اس دوران شاعر مشہور ہو گیا، شعروں کا ڈھیر لگ گیا تو کتابیں بھی تیار ہو گئیں۔ منور شکیل کی پہلی کتاب سوچ سمندر 2004 میں منظر عام پر آئی۔ دوسری کتاب پردیس دی سنگت 2005 میں، صدیاں دی بھیت 2009 میں، چھوڑا دھپ گواچی 2011 میں، اکھاں مٹی ہو گیا 2013 میں، اور اب چھٹی کتاب میں نہیں بولتا بھی آ گئی۔ یہ پاکستان کا پہلا موچی ہے جس کی 6 کتابیں آ چکی ہیں۔ ان میں سے 5 ایوارڈ یافتہ ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود آج بھی روڈالا میں سڑک کے کنارے جوتے مرمت کرتا ہے اور روزانہ 800 سے 1000 روپے کماتا ہے۔ 7 بچے ہیں، 5 بچیاں اور 2 بیٹے۔ 3 بچیوں کی شادی ہو گئی، 2 کنواری ہیں۔ ایک بیٹے نے میٹرک کے بعد تعلیم کا سلسلہ توڑ دیا، یہ اب والد کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ دوسرا ICS کر رہا ہے۔ ہم اگر اپنی نظر سے دیکھیں تو منور شکیل مسائل میں جکڑا ہوا شخص ہے، لیکن میں نے کل جب اسے فون کیا تو یہ اپنے حالات میں خوش تھا۔ اس کا کہنا تھا، میں اپنی ضرورت کے مطابق کما لیتا ہوں، لوگ مجھے جانتے بھی ہیں اور مجھ سے ملاقات کے لیے بھی آتے رہتے ہیں۔ حالات کی اگر کوئی تلخی تھی بھی تو وہ شاعری کی دھارے میں بہہ چکی ہے۔ چنانچہ میرا کوئی شکوہ، میرا کوئی دعویٰ نہیں۔ میں نے زندگی میں ہزاروں بائیوگرافی پڑھی ہیں، سیلف ہیلپ، موٹیویشن اور کامیابی کے ہزاروں داستانیں بھی سنی ہیں، اور میں یہ داستانیں حالات کے مارے لوگوں کو سناتا بھی ہوں، لیکن منور شکیل کی کہانی ان تمام کہانیوں، ان تمام داستانوں پر بھاری ہے، اور یہ داستان ثابت کرتی ہے انسان اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہے تو یہ جوتے گانٹ کر بھی ایوارڈ یافتہ شاعر اور مصنف بن سکتا ہے۔ ہم زندگی میں اگر کچھ کرنا چاہیں تو پھر سوشل سٹیٹس، غربت، دیہی بیک گراؤنڈ اور تعلیم کی کمی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ ہم نے بس خود کو جہد مسلسل کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، اور ہم کبھی نہ کبھی منزل مقصود تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا انسان کا پروفیشن اور پیشن ایک ہی
ویو لینتھ پر ہونے چاہیے۔ انسان پھر ہی اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن منور شکیل کی کیس اسٹڈی بتاتی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا آپ اپنی زندگی اپنی ویو لینتھ کو سیدھا کرنے میں ضائع کر دیں۔ آپ بیک وقت پیشن اور پروفیشن دونوں گیندیں سنبھال کر بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ پیٹ پالنے کے لیے اپنی مرضی اور منشا کے خلاف بھی کام کرتے رہیں اور ذہن اور روح کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پیشن کا ہاتھ بھی پکڑے رکھیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میں نے یہ بھی سیکھا تھا انسان کو اپنی اسٹیٹس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر اللہ نے عزت دے دی یا آپ نامور یا مشہور ہو گئے ہیں تو پھر آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی عزت یا شہرت پر حرف آئے۔ غالب اگر غالب ہو گیا تو پھر اسے صرف اور صرف شاہی دربار میں ملازمت کرنی چاہیے۔ وہ اب اگر مشاعرہ پڑھے گا تو شہنشاہ ہند بہادر شاہ ظفر کے دربار میں پڑھے گا یا پھر نواب اودیا نواب آف حیدرآباد کی محفل میں پڑھے گا۔ میں نے پڑھا تھا شیر کو بھوک سے مر جانا چاہیے لیکن گھاس نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن منور شکیل کی کہانی نے ثابت کر دیا انسان اگر محنتی ہو اور اپنے کام سے محبت کرتا ہو وہ موچی جیسے پیشے کو بھی عظیم اور بلند بنا سکتا ہے۔ پاکستان میں پنجابی کے ہزاروں شاعر ہوں گے، یہ کتابوں اور دیوانوں کے مالک بھی ہوں گے، لیکن ملک میں موچی شاعر صرف ایک ہی ہے اور اس نے زندگی بھر شعر کہتے یا سناتے وقت اپنا پیشہ چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے خود کو منور دی شو میکر یا فٹ ویئر ماسٹر نہیں کہا، یہ اپنے پیشے کے ساتھ جڑا رہا اور آج اس کی وجہ سے اس کا پیشہ بھی موجود ہو گیا۔ میں دل سے منور شکیل کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ واقعی ایک عظیم انسان اور کامیاب ترین شخص ہے۔ ایک ایسا شخص جسے اس کی سماجی، تعلیمی اور معاشی خامی بھی لوٹا نہیں سکی، جس نے ان تمام کمیوں کو بھی شکست دے دی جو خاندانوں اور لوگوں کو نگل جاتی ہیں، اور جس نے مشہور ہونے کے بعد بھی اپنا پیشہ ترک نہیں کیا۔ یہ نہ صرف خود اس سے جڑا رہا بلکہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی اس پیشے کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ واقعی عظیم انسان ہے، پاکستان کے تمام ارب پتیوں، پروفیسروں اور کامیاب لوگوں سے بھی عظیم۔ ہم ملک میں ہر سال 23 مارچ کو دفاعی پریڈ کرتے ہیں۔ ہم شاید اس پریڈ کے ذریعے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، بایولوجیکل وارفیئر اور ڈرونز اور ٹیکنکس کی طرف دوڑتے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم روایتی ہتھیاروں کے باوجود آپ سے تگڑے ہیں۔ ہم مانگ تانگ کر ملک چلا رہے ہیں۔ آج اگر سعودی عرب ہم سے اپنے $3 بلین مانگ لے یا IMF ناک رگڑنے کے باوجود ہمیں $1 بلین نہ دے یا FATF ہمیں بلیک لسٹ کر دے تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے۔ ہمارے پاسپورٹ کی حالت یہ ہے، ہم 111 ملکوں میں 108 نمبر پر ہیں۔ ہم سے بڑے پاسپورٹ شام، عراق اور افغانستان کے ہیں۔ یمن، صومالیہ، لیبیا، سوڈان، کانگو، ایڈیا، نائجیریا، ایتھوپیا، میانمار، الجیریا، بھوٹان، رونڈا اور یوگنڈا کا پاسپورٹ بھی ہم سے تگڑا ہے، اور ہماری صلاحیت کا یہ عالم ہے۔ مری جیسے ماڈرن شہر اور 155 سال پرانی سیاحتی مقام پر بھی 23 لوگ گاڑیوں میں مر جاتے ہیں اور ہم انہیں بچا نہیں پاتے، اور ہم 15 دن بعد بھی مری کھول نہیں سکتے۔ ہم ان کے قدیم ترین سیاحتی مقام پر بجلی بحال نہیں کر سکے، اور ہم GT روڈ پر پولیس اہلکار کی قربانی دے کر بھی مظاہرین سے معاہدہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم اس کے باوجود دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم بہت تگڑے اور دنیا کی شاندار ترین قوم ہیں۔ ہم بے شک یہ کرتے رہے لیکن ساتھ یہ بھی مان لیں پاکستان کی اصل طاقت منور شکیل جیسے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا اصل اثاثہ اور ملک کا حوالہ ہیں، لہٰذا ہم ان کی پریڈ کیوں نہیں کرتے؟ ہم پورے ملک سے منور شکیل جیسے لوگ اکٹھے کریں، شاہراہ دستور پر ان کی پریڈ کرائیں اور ملک کی تمام مقتدر شخصیات انہیں سیلیوٹ کریں، تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، ہم وہ ہیں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم منور شکیل ہیں۔ اور ایک اور درخواست، ملک میں اگر کوئی شخص کسی نیشنل ادبی ایوارڈ کا حقدار ہے تو وہ یہ شخص ہے۔ حکومت اسے ایوارڈ بھی دے اور جڑاوالا میں اسے موچی شاعر کے نام سے لائبریری بھی قائم کر دے، تاکہ دنیا کو یہ پیغام جا سکے انسان اگر چاہے تو یہ اپنی محنت سے موچی جیسے پیشے کو بھی عظیم بنا سکتا ہے۔